آئے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے۔ اے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے اور اسی کے ہاتھ میں فدیے کی کثرت ہے۔ آپ سب جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، مبارک ہیں، خدا کی نظر میں مبارک ہیں۔ مبارک ہے وہ لمحہ جب ہمارا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہو، ہمارا دل سننے لگے، ہماری روح کہنے لگے کہ یہ آواز تو میرے خدا کی ہے، یہ کلام تو میری نجات کے لیے ہے، اور عقل اور دل اور روح کہیں آج میری نجات کا دن ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے گا۔ آج خدا مجھ پر رحم کرے، کون اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ لیکن خدا رحم کرے۔ میری یہی دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے اور سنا جائے اس سے خدا کی محبت کی عظمت اور بلندی اور جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، سلام آپ سب کو۔ خدا کرے اس کی محبت کا تجربہ سب کو ہو۔ اس نے قسم کھا کے یہ کہا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہ گار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں۔ اس نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور اس کی محبت کا اظہار ایک عجیب طریقے سے ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موت جو صلیب پر ہوئی، خدا کے کلام میں اسے کوئی حادثہ نہیں بتایا گیا، بلکہ اسے خدا کی اس محبت کا اظہار بتایا گیا ہے جو بے مثال ہے، بلا شرط ہے، لا تبدیل ہے، بدلتی نہیں، سب کے لیے ہے۔ ایسا لکھا ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ آج خدا کے کلام میں سے یہ دیکھیں گے
کہ خدا کے کلام میں مسیح کی موت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس کی موت سے پہلے کیا کہا گیا ہے، اس نے کیا تعلیم دی ہے، اس کے ہوتے ہوئے جیتے جی خدا نے کن کو گواہ مقرر کیا تاکہ اس کے شاگردوں کو یقین آ جائے اور وہ مان لے کہ اس کی محبت معاوضانہ ہے، یہ اس کی سزا نہیں ہے، سزا کسی اور کی ہے، لیکن یہ خدا کی محبت ہے، اور وہ اس کی محبت ہے جو ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ تو آؤ دیکھتے ہیں، نبیوں کی گواہی بہت ہے، سب کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ ہیں جن کو بغیر پڑھے رہا نہیں جا سکتا، ضرور ہے کہ ان کا ہم ذکر کریں۔ ویسے تو سب سے 1000 برس پہلے خدا کے بندے داؤد نے پیشن گوئی ہے اس کی موت کی، کیا حال ہوگا، کیا حلیہ بنا دیا جائے گا، اور کس طرح وہ اس پر فتح پائے گا، اور اس کی نسل کس طرح دیکھے گی، اسے زندہ دیکھے گی۔ یہ ساری داؤد نے، خدا کے بندے داؤد نے ان باتوں کو پہلے ہی سے قریب 1000 برس پہلے کہا، لکھ دیا۔ پھر میں پڑھوں گا آپ کے سامنے ایک پیشن گوئی جو پہلے سے کہی گئی ہے خدا کے بندے یسایہ کی معرفت، 700 سے زیادہ برس پہلے یہ بات لکھی گئی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یسایہ کا 53واں باب ہے، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ دیکھیے، آپ نے پڑھا ہوگا تو پھر سے پڑھیے، کئی دفعہ بار بار پڑھنے سے کچھ نئی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، خدا کا پاک روح سکھا دیتا ہے۔ میں تو آپ کا استاد نہیں، استاد ہمارا خدا کا پاک روح ہے، تو میں اسی کا سہارا لے کے یہ پڑھتا ہوں۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ یقین آنے والی بات نہیں ہے۔ اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کوپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن جمال نہیں، کچھ حسن جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوچھتے، منہ چھپاتے تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ یہ سوچنا، اب جب یہ پڑھا جائے گا تو سوچنا کہ تاریخ میں کون سا ایسا انسان ہوا ہے جس پر ان باتوں کا اطلاق ہو سکتا، کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو بھی اس نے، ایک قوم کا ذکر نہیں اور ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو ابھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا
اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا مرنے کے بعد۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، مرنے کے بعد اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مار زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ کوئی اور شخص ہوا تاریخ انسانی میں ایسا جس پر ان باتوں کا اطلاق ہوتا؟ آپ کہیں گے اس کا اس سے تعلق ہے، اس آدمی سے کوئی ہوا ایسا؟ ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آیا، نہ آئے گا۔ یہ وہ بات ہے جو خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت پہلے سے بتا دیا تھا۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے، یہ بھی ظاہر کر دیا تھا وہ کیوں آئے گا، اور یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ وہی ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ ہماری بدکرداری کو کوئی اور اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، ہر ایک کا بوجھ اس کے لیے ہی اس کی طاقت سے زیادہ ہے۔ تو یہ تو وہ بات ہے جو پیشین گئی کے طور پر کہی گئی، لیکن خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں چاروں انجیلوں میں اس نے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا سمجھیں لوگ میرے بارے میں کہ میں کون ہوں؟ لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس زبردست طاقت ہے، بدروحوں پر اختیار ہے، جو کام یہ کرتا ہے کسی اور نے پہلے نہیں کیے، تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ اور چاہتے تھے کہ وہ اسے بادشاہ بنائیں، لیکن وہ ہمیشہ ان کی نظروں سے بچ بچ کے نکل جاتا تھا۔ اس کے بھائی بھی کہتے تھے کہ جا کے اپنے آپ کو ظاہر کر، لیکن وہ جس سے بھی شفا دیتا تھا اس کو کہتا تھا کسی سے مت کہنا، لیکن اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دیتا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد اور ہے۔ پوچھا اس نے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، انہوں نے بتایا بہت کچھ، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو ان میں سے ایک پر خدا نے فضل کیا، پطرس نام کا، اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ تو نہ جانے کیا کیا کہیں تیرے بارے میں، اچھی باتیں بھی اور ایسی باتیں بھی جن کا ذکر کرنا گوارا نہیں تیرے بارے میں کہتے۔ اس نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا تو، پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، وہ مسیح ہے جس کے آنے کا ذکر ہے، جس کا وعدہ ہے، جو واحد انسان کی نجات کا وسیلہ ہے، وہ ہے تو۔ خداوند نے کہا اسی ایمان پر میں کلیسیا کو قائم کروں گا، یہی ایمان ہوگا ایمانداروں کا، یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ غلبہ ہے جس سے تمام دنیا مغلوب کی جائے گی، تمہارا ایمان۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ابلیس جو انسان کا دشمن ہے وہ بھی وہیں کھڑا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دینا شروع کی کہ تمہیں پتہ لگ گیا کہ میں کون ہوں، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان گناہ گاروں کے لیے دوں۔ میں ذلیل کیا جاؤں گا، پکڑوایا جاؤں گا، صلیب پر لٹکایا جاؤں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے مار دیا ایک دم پطرس اس کو الگ لے جا کے سمجھانے لگا ایسا مت کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں یقین آیا، نبیوں کی پیشن گوئیوں کا یقین نہیں آ رہا ہے، وہ تعلیم دے رہا ہے اس کا یقین نہیں آ رہا ہے۔ اور جس شخص کو وہ سب سے بڑا نبی کہتے ہیں پرانے عہد نامے میں، یوحنا استباغی بپتسمہ دینے والا، اس کی شخصیت کا ایسا زبردست اثر ہوا ہے
کہ یہودی قوم کے ہادی، ان کے جو سارے فرقے، وہ سب کے سب، پولیس کے لوگ، ٹیکس لینے والے لوگ، سرکاری لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اس سے بپتسمہ لینے کے لیے. اور وہاں دیکھو وہ یہ کہتا میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مسیح کو پہچانتا نہ تھا، لیکن جس نے مجھے بھیجا تھا وہ کون تھا؟ اس کی پیشن گوئی زبردست ہے یوحنا کے بارے میں، کہ خدا اپنا راستہ تیار کرنے کے لیے نبی کو بھیجے گا، خدا خود آئے گا بچانے کے لیے. یوحنا کہتا ہے میں تو تم کو صرف توبہ کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے بلا رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں، تمہیں معافی حاصل ہو، لیکن اس سے آگے میں نہیں لے جا سکتا. تمہارے گناہوں کا کون لے گا ذمہ؟ میں نہیں لے سکتا، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں. پھر اس نے خدا یسوع مسیح کو آتے دیکھا تو کہا یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ارے بروں کے اوپر، جانوروں کے اوپر تم اپنے گناہ لاتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں معافی مل جائے گی. معافی تو مل جاتی ہے، مخلصی نہیں ملتی، گناہ کی طاقت سے چھٹکارا نہیں ملتا، وہ میں بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے جو تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. توبہ کرنے کے بعد، گناہوں کی معافی کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، وہ میں نہیں کر سکتا، یہ سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا. اسے دیکھ کے کہتا یہ ہے. کیا انہوں نے یقین کیا اس کا؟ جب اس نے کہا یہ برہ ہے، یہ گناہ اٹھائے گا، اس پر گناہ لادے جائیں گے، یہ مارا جائے گا. میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی جان گناہ گاروں کے لیے دوں. یہ صرف اس نے تعلیم دی، اس کی تعلیم یہی تھی. ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان فدیے کے طور پر، قیمت کے طور پر عدل کے تخت کے سامنے کھڑا ہو کے وہ کہہ رہا یہ سزا میرے ذمے، یہ موت میرے ذمے، یہ ذلت میرے ذمے، یہ سب ان کی مجھے دے دے، انہیں جانے دے. یہ خدا کی وہ محبت ہے. اس کا کلام جب جسم میں ظاہر ہوا ہے تو یہ وہ کلام ہے خدا کا جو کہہ رہا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ خدمت کروں، لاچار نہیں ہوں، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے. یہ کہا اس نے. بڑا اچھا ہوگا آپ یہ بھی دیکھیں کبھی کہ خدا یسوع مسیح نے کون سی ایسی باتیں کہی ہیں جو کسی اور نے نہیں کہی، وہ کون سے کام ہیں جو اس نے کیے جو کسی اور نے نہیں کیے، اور کون سا وعدہ ہے جو کوئی اور نہیں کرتا آپ سے سوائے اس کے. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس پر آپ خود پڑھیے، دیکھیے. خدا کے کلام میں سے ہے وہ بے مثال، اس کی موت بے مثال ہے. اب دیکھیے کون گواہی دینے کے لیے آتے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. لوکا کی انجیل کا 9واں باب ہے، اور اس کا ذکر متی کی انجیل میں بھی ہے، مرقس کی انجیل میں بھی ہے، لیکن میں یہ حصہ پڑھوں گا آپ کے سامنے جو لوکا کی انجیل میں، اس کا 9واں باب ہے. لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب، اور میں پڑھ رہا ہوں 28 آیت سے. یہ جب آپ دیکھیں گے پروگرام تو اس میں نیچے یہ حوالے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو خود پڑھیے. میرا تو برتن ہی بہت چھوٹا، خدا آپ کو بہت زیادہ دکھائے گا. اس کا پاک روح آپ کو وہ دکھا دے گا باتیں جن کی صرف آپ ہی کو ضرورت ہے. پھر ان باتوں کے بعد کوئی 8 روز کے بعد ایسا ہوا کہ وہ یعنی خداوند یسوع مسیح پترس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ ساتھ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا. جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی. اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے. یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے، اس کے انتقال کا، موت کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھی. اس کی موت سے پہلے، سینکڑوں سال پہلے
نبیوں کی معرفت خدا نے یہ بتا دیا تھا کہ تمہارے پاس تمہارے گناہ کا علاج نہیں ہے، علاج میں کروں گا۔ کس طرح کروں گا؟ میرا کلام جس کے وسیلے سے ہر چیز وجود میں آئی ہے، وہ کلام جسم میں ظاہر ہوگا، اور میری محبت اور میری قدرت اس کے ذریعے سے ظاہر ہوگی، جس کی وجہ سے تم بچا لیے جاؤ گے۔ پیشن گوئی پہلے سے کی گئی، خداوند نے خود اس کی تعلیم دی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بتا دیا کہ یہ وہ شخص جس کے بارے میں کہا گیا۔ ابھی بھی شاگردوں کا ذہن نہیں کھلا تھا، وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ شخص کیوں مارا جائے گا، اس کا قصور کیا ہے، اس کے پاس قدرت اتنی زبردست ہے، طاقت ہے، اسے کون ہاتھ لگا سکتا، اسے ہم اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اپنے ان کے بن رہے تھے، کیا کہتے ہیں ان کو، یا خواب دیکھ رہے تھے، وہ بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے، ہمیں یہ ملے گا۔ اب اس کے جانے کا وقت ہے۔ کس کو خدا نے گناہ اس کی گواہی دینے کے لیے بھیجا؟ کون ہے؟ شاگردوں نے دو کو دیکھا، موسیٰ کو۔ موسیٰ نے اس کے آنے کا بھی ذکر کیا ہے، ایک آئے گا میری طرح ہوگا وہ، لیکن بہت ساری باتوں کے اعتبار سے وہ بہت آگے ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی جان تمہارے لیے دوں گا۔ وہ شریعت کا حامل تھا، کہہ سکتے ہیں کہ اسے علم لاہوتی حاصل تھا، خدا کا علم اسے حاصل تھا، لیکن وہ پورے طور پر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں عامل ہوں۔ ٹوٹ گیا تھا اس سے حکم، اور قدرتی موت وہ مارا گیا تھا، مر گیا تھا۔ خدا نے اسے بڑی عزت سے خود ہی سنبھال لیا تھا بعد میں، لیکن اس کی موت میں بہت فرق ہے۔ وہ وہاں آ کے ان کو گواہی دے رہا، وہ اور ایلیا جس نے موت کا مزہ چکھا ہی نہیں تھا، اسے خدا نے اس کا صعود ہوا تھا، اسے اٹھا لیا تھا، زندہ اٹھا لیا، جیسے ہنوک کو ویسے ایلیا کو زندہ اٹھا لیا۔ اس نے موت کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ بات وہ کر رہا اس کی جس کی موت ضروری ہے انسان کی نجات کے لیے۔ ارے صعود سے کسی کو کچھ نہیں ملتا، وہ اٹھا لیا گیا بغیر موت کا مزہ چکھے۔ خدا کا شکر ہے اس کی عظمت کے لیے اور عزت کے لیے جو وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ لیکن یہ موت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی یہ لکھا ہوا ہے، وہ اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھی۔ شاگرد سن رہے ہیں، اور خدا کہتا ہے آسمان سے ان کو آواز آئی، یہ نہیں کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ میرا برگزیدہ ہے، چن لیا گیا ہے، علیحدہ کر لیا گیا ہے۔ ارے موسیٰ بخشا تھا میں نے تمہیں، میں نے ایلیا بخشا تھا، میں نے تمام نبیوں کی زبانیں تم سے بتا دیا تھا، اب میں خود آیا ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ وہ دونوں گواہی دے رہے ہیں، موسیٰ یہ گواہی دے رہا اس کے انتقال کی۔ ایسے کوئی کہہ سکتا کہ وہ مرا ہی نہیں؟ ارے تاریخ اس کی گواہ ہے، خدا کا کلام اس کی گواہی دے رہا ہے، اس نے خود اس کے بارے میں کہا ہے، دشمنوں نے یہ گواہی دی ہے۔ بے شک وہ مارا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ زبور میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا، خداوند داؤد کہہ رہا کہ اگر خداوند تو بدکاری کو حساب میں لائے تو کون بچ سکتا ہے؟ کوئی ہے سننے والوں میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی نیکیوں سے اپنے گناہوں کو ڈھانک لوں گا ایسا کہ خدا کو نظر نہ آئے؟ کیا ہے کوئی ایسا جو یہ کہے گا بے شک میں گناہ کرتا ہوں، لیکن جو اطمینان اور خوش منہ سے حاصل ہے؟ ارے بے چین ہیں لوگ، دیکھو تو دنیا کا کیا حال ہو رہا گناہ کی وجہ سے۔ ہے کسی کو چین؟ کون چھڑائے گا اس حالت سے؟ ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ ان قوموں میں صلح کون کرا سکتا ہے؟ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف خون کھول رہا ہے، اس سمندر کو ساکن کون کر سکتا ہے؟ کون ہے کوئی؟ ارے آگ لگانے والے ہیں،
यूहन्ना ने कहा था یہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. یہ آگ اور ہے. ایک آگ وہ ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، ایک وہ ہے جو انسان کی زندگی میں سے انسانیت کو لے کے اسے جلالی بنا دیتی ہے. یہ ہے وہ. ان دنوں میں خداوند کے بندے ہر جگہ اسی بات کے لیے شکر کریں گے کہ اے خداوند، اگر تو میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک کرتا تو میں بچ نہ سکتا. تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھ پر رحم کیا ہے. جہاں شریعت بخشی تھی جب میں توڑتا رہا ہوں، تیرا شکر ہے تو نے شفقت بھی بخشی ہے، جس کی وجہ سے مجھے شادمانی نصیب ہوئی ہے. اور آخری سانس تک میں تیرا شکر گزار رہوں گا، تیری شکر گزاری کرتی رہوں گی. خداوند کے پیارو، آپ جو کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والی چیز تو یہ ہے کہ آپ خدا کی نظر میں بہت قیمتی ہیں. دو چیزیں نظر آتی ہیں خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس آ کے. اس کی موت کا بیان سن کر دو چیزوں کا انکشاف، مکاشفہ ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے. دو چیزیں نظر آ جاتی ہیں. پہلی بات یہ، انسان کو اپنا آپا، صحیح جو میں کیسا ہوں، اپنی اصل صورت وہ نظر آتی ہے. پھر وہ دیکھتا ہے خدا کی سیرت اور میری صورت. خدا کی شریعت جو ہے اس کی سیرت ہے، اس کی خوبیاں ہیں. کہاں وہ اور کہاں میں. تو سب سے پہلے صلیب کے پاس آ کر جہاں اس کی موت کا ذکر سنتے ہیں اور یہ پہچانتے ہیں کہ وہ مرا کس لیے ہے. میری خاطر مارا گیا ہے، وہ آپ کی خاطر مارا گیا. تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا حال کیا ہوتا اگر وہ نہ مرتا تو میں مرتا. کہاں جاتے ہم؟ عدالت کے روز کس کی طرف دیکھتے؟ کس سے امید رکھتے؟ کون کرتا شفاعت؟ کون ہے شافی؟ اس نے کہا ہے، اس کے لیے لکھا ہے، جو اس کے وسیلے سے باپ کے پاس جاتے ہیں وہ ان کی شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. پہلی بات تو یہ پتہ لگتی ہے کہ میں گناہگار اور میں لاچار ہوں. دوسری طرف خدا کا وہ بے حد پیار نظر آتا ہے. ہاتھ بڑھا رہا ہے، آ میری بیٹی آ، آ میرے بیٹے آ، میرے بندے آ. تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ تو کیا دروازے کھٹکھٹاتا پھر رہا ہے؟ دیکھ میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، میں آیا ہوں. ہلاک کرنے نہیں، ملزم ٹھہرانے نہیں. ارے میری محبت کو پہچان، میں وہ ہوں جس نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے. آجا میرے پاس. آج کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے یہ. تمام دنیا میں لوگ اس بات کے لیے خدا کا شکر کر رہے ہیں کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. کچھ مریض ہیں جو شکر کر رہے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی ہے. کچھ اپنے گھروں میں اس کی جے جے کار کر رہے ہیں کہ تیرے آنے سے سبھی کچھ گھر کا بدل گیا ہے. کچھ ایسے جو کہہ رہے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہمیں وہ اطمینان حاصل ہوا ہے جو سمجھ سے باہر ہے، سب کے لیے ہے. شکر کر کے کہتے ہیں خداوند تیرا شکر اس اطمینان کے لیے جو تو نے مجھے دے دیا ہے. بہت شکر گزاری کے دن ہے یہ، اس کی محبت کے لیے، اس کی موت کے لیے، اور اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے موت کا، اس کے لیے لوگ خدا کا شکر کر رہے ہیں. آپ بھی شکر کریں، میں بھی شکر کرتا ہوں. خداوند تیرے نام کی تمجید اور بڑائی تمام دنیا کے مقدسوں کے ساتھ مل کر میں کہتا ہوں آمین.